خطاب فرماتے ہیں دلوں کو تھام کر بیٹھیں شیر اہل حدیث مناظر اسلام حضرت مولانا مفتی مبشر احمد ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام علماء کرام، نوجوانان دین و ملت، بزرگان دین، مجھے مختلف بھائیوں نے کئی ایک الگ الگ عنوانات پر گفتگو کرنے کے لیے کہا، لیکن میں نے اہل حدیث یوتھ فورس کے صدر حافظ فیصل افضل شیخ حافظہ اللہ وسلمہ ان کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ سے کرنی ہیں. ابھی آپ ماشاءاللہ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے ناظم اعلیٰ کا بڑا ہی جوش اور جذبے سے بھرپور خطاب سماعت فرما رہے تھے. میرے بھائیوں، صحابہ کرام پر تبرہ بازی یہ ایک بڑی پرانی سازش ہے اور باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ یہ کام شروع کیا گیا. علامہ سیوطی نے اپنی کتاب مفتاح الجنہ میں اور امام ابن قتیبہ دیناوری نے اپنی کتاب المجالسہ کے اندر اس بات کا 8ویں جلد میں تذکرہ کیا ہے. رافضیت کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کچھ لوگ زندیق اور ملحد قسم کے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے پلان بنایا کہ مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جائیں، ان کی اہانت کی جائے. تو کسی نے ان سے کہا مسلمانوں کے پیغمبر کو گالی دینے کی غلطی نہ کرنا، اس لیے کہ مسلمان تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے. اور یاد رکھو، ایک اہل حدیث طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ بات کرتا ہوں، اہل حدیث کا پوری کائنات کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ واضح نقطہ نظر ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے. کوئی شخص خواہ وہ اسلام کا نام لیوا ہو، خواہ وہ یہودی ہو، خواہ وہ عیسائی ہو، اگر مسلمانوں کے ملک کے اندر رہتے ہوئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، تو واجب القتل ہو جاتا ہے. شیخ الاسلام والمسلمین امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس موضوع پر بڑی جامع ترین کتاب لکھی، الصارم المسلول علی شاتم الرسول،
کہ جو رسول پاک کو گالیاں دے گا اس کا علاج کاٹنے والی تلوار کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو حب رسول کے دعوے دار ضرور ہے، لیکن ان کے نقطہ نظر میں اہل حدیث کے مقابلے میں جھول پائی جاتی ہے۔ قدوری سے لے کر ہدایہ تک جتنی بڑی بڑی کتب ہے ان میں کتب سیر میں یہ بات لکھی گئی ہے، اگر کوئی ذمی شخص یہودی اور عیسائی جو مسلمانوں کی سلطنت میں رہتے ہوئے جزیہ اور ٹیکس دیتا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، ان کے ہاں تو وہ واجب القتل نہیں ہے، لیکن اہل الحدیث کا بڑا واضح نقطہ نظر ہے کہ اس کا علاج تلوار کے سوا کچھ نہیں ہے، اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ یہ اہل حدیث کی اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے۔ اہل حدیثوں نے اپنی نجات کے لیے اگر کسی کو امام مانا ہے تو وہ تاجدار ختم نبوت سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لوگوں نے اپنی نسبتیں بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ لگائی ہیں، ایک ہی مکتبہ فکر کے لوگ، ان کا عقیدے میں امام کوئی اور ہے، فقہی مسائل میں امام کوئی اور ہے، تزکیہ و طہارت میں ان کا امام کوئی اور ہے۔ واحد اہل حدیث ایسی جماعت ہے جس کا عقیدے میں بھی امام محمد الرسول اللہ ہے، جن کا فقہ میں بھی امام محمد الرسول اللہ ہے، جن کا تزکیہ و طہارت میں بھی امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، جن کے معاملات کے امام بھی محمد الرسول اللہ ہے، جنہوں نے محمد کریم کا کلمہ پڑھ لیا پھر مڑ کر کسی اور کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ علامہ سیوطی نے اپنی کتاب الکنز المدفون فی الفلک المشحون کے صفحہ نمبر 149 پر لکھا ہے، کل من انتسب الی امام غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیوالی علی ذالک ویعادی علیہ مبتدع خارج عن السنت والجماعہ سواء فی الاصول او الفروع۔ ہر وہ شخص جس نے کسی امام کے ساتھ نسبت قائم کر لی، کون سا امام؟ غیر رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا، فَوَيُوَالِي عَلَى ذَلِكَ وَيُعَادِي عَلَيْهِ، اور اس نے دوستی اور دشمنی کا معیار بھی نبی پاک کے سوا کسی اور امام کو بنایا ہے۔ مبتدع خارج عن السنت والجماعہ، ایسا بندہ بدعتی ہے اور اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، سواء فی الاصول او الفروع، خواہ اس کی یہ نسبت اس کی عقیدے میں ہو یا فقہی مسائل میں ہو۔ تو اہل حدیث کے نزدیک رسول اللہ کی ادنا سی توہین بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ناقابل برداشت ہے، اور ایسا بندہ واجب القتل ہے۔ تو جب وہ ملحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کے لیے جمع ہوئے اور یہ بات کہی گئی کہ مسلمانوں کے نبی کو گالی دی جائے، تو کہنے والے نے ان کو کہا کہ یہ حرکت نہ کرنا ورنہ مسلمان تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر ایک خبیث ان میں سے کہتا ہے کہ یہ دنیا میں ایک مثال مشہور ہے، اگر پڑوسی کو تنگ کرنا ہو تو اس کے کتے کو مارا جائے، کتے کو ضرب لگا کے ایک سائیڈ پہ ہو جا پھر تماشا دیکھو۔ یہ مثال دے کر کہنے لگا اگر تو مسلمانوں کے نبی کو تکلیف دینا چاہتے ہو تو مسلمانوں کے نبی کے صحابہ کو گالیاں دو۔ اور یہ کام سب سے پہلے جس شخص نے شروع کیا تھا وہ عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے حلقے میں داخل ہوا۔ شیعہ مذہب کی معتبر کتابوں میں سے تنقیح المقال فی علم الرجال عبداللہ مامکانی کی اور
المقالات والفرق 7 کمی کی، اور حسن بن موسیٰ نوبختی کی کتاب فراق الشیعہ، تینوں کتابوں میں یہ بات موجود ہے، سب سے پہلے تبرہ اور تان صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر جس شخص نے شروع کیا وہ عبداللہ ابن سبا تھا، وہ ابن سبا جس کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جلانے کا حکم دے دیا تھا۔ اٹھاؤ صحیح بخاری کتاب و استطابت المرتدین، ایک مختصر سی حدیث امام بخاری اپنی صحیح میں لائے، اوتی علی بزنادقہ فاحرقہم، حضرت علی کے پاس کچھ زندیق لائے گئے، حضرت علی نے ان کو آگ میں جلا دیا۔ کون تھے یہ زندیق؟ یہ ملحد اور بے دین قسم کے لوگ کون تھے؟ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں علامہ بدر الدین عینی نے، التوضیح شرح صحیح بخاری میں علامہ ابن ملقن نے، امام ابو طاہر المخلص نے اپنی کتاب فوائد المنتقات میں لکھا ہے، یہ لوگ تھے جو حضرت علی کی محبت کا دعویٰ کر کے حضرت علی کے بارے میں لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ علی ہمارا رب ہے، علی ہمارا خالق ہے، علی ہمارا مالک ہے، اور ساتھ یہ کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی مسند خلافت کا کوئی وارث ہے تو وہ حضرت علی ہے۔ یہ دو نظریات ابن سبا کے پھیلائے ہوئے ہیں، اور جب حضرت علی کو پتا چلا کہ کوفہ کی وہ جامع مسجد جس میں وہ خطبہ دیا کرتے تھے اس کے آس پاس یہ لوگ ایسی فکر پھیلا رہے ہیں، حضرت علی نے حکم دیا یہ جہاں بھی نظر آئے ان کو پکڑ کر میرے پاس لایا جائے۔ کچھ لوگ اس گروہ سے گرفتار ہو گئے اور حضرت علی کے پاس لائے گئے۔ آپ نے پوچھا بھائی تم لوگ کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے علی انت ربنا و خالقنا و رازقنا، علی تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا رازق ہے۔ آج بھی یہ گروہ موجود ہے، نیٹ پر کتنی ویڈیوز پڑی ہیں حضرت علی کو اللہ کہنے والوں کی۔ اور یہاں میں ضمناً ایک بات یہ بھی کرتا ہوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں امت مسلمہ میں شرک پیدا ہو ہی نہیں سکتا، تو آپ غور کیجئے جس کو یہ لوگ شرک کہتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو رب ماننا، اللہ کے سوا کسی کو خالق ماننا، اللہ کے سوا کسی کو مالک ماننا، اس کو تو یہ بھی شرک کہتے ہیں، اور حضرت علی کے دور میں یہ شرک شروع ہو چکا تھا۔ تو حضرت علی نے ان کو سمجھایا، کہنے لگے انا عبد مثلکم، اور جیسے تم اللہ کے بندے ہو میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، آکل کما تاکلون، جیسے تم کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں، واشرب کما تشربون، جیسے تم پیتے ہو میں بھی پیتا ہوں۔ بتایا کھانے پینے والا الہ نہیں ہو سکتا، وہ حاجت مند ہوتا ہے، جو حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے مسیح علیہ السلام اور ان کی ماں سیدہ مریم دونوں الہ نہیں تھی۔ کیوں نہیں تھی؟ کیا دلیل ہے؟ بڑی سادہ سی دلیل اللہ نے بیان کی، کانا یاکلان الطعام، ماں بیٹا دونوں ہی الہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ تو کھانا کھانے والا کیسے الہ ہو سکتا ہے؟ وہ تو حاجت مند ہے، وہ بھوک پیاس مٹانے کے لیے کھانا کھاتا ہے، مشروب پیتا ہے، پھر اس کو اور حاجت لائق ہو جاتی ہے۔ حضرت علی نے کہا بھئی میں رب نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور مجھے ڈر ہے اگر میں نے اللہ کی اطاعت نہ کی تو وہ مجھے عذاب دے گا۔ سمجھایا؟ نہیں مانے۔
اگر حضرت علی کی محبت میں سچے ہوتے تو محب تو محبوب کی بات مانتا ہے. ان المحب لمن یحب مطیع، محب تو محبوب کی اطاعت کرتا ہے. وہ سازش تھی باقاعدہ، دوسرے دن پھر لائے گئے، پھر سمجھایا، پھر نہیں مانے، تیسرے دن پھر لائے گئے، پھر سمجھایا، پھر بھی نہیں مانے، اسی بات پر ڈٹے رہے. حضرت علی نے اپنے غلام کمبر کو بلا کر حکم دیا آگ جلا کر ان کو آگ میں ڈال دیا جائے. حضرت علی نے ان کو جلا دیا، جس کا ذکر صحیح بخاری میں ہے فَأَحْرَقَهُمْ. حضرت علی نے ان زندگیوں کو آگ میں جلا دیا. وہ عبداللہ بن سبا سبائی پارٹی تھی جنہوں نے رسول اللہ کے صحابہ پر تان کا دروازہ کھولا. اور جب وہ یہودی تھا اس وقت کہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی مسند کے وارث یوشع بن نون ہے، اور جب اسلام کا لبادہ اڑا تو کہنے لگا رسول پاک کے بعد آپ کی مسند کے وارث علی ہے. حالانکہ حضرت علی نے ساری زندگی کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد متصل خلافت جو ہے وہ میرا حق ہے. حضرت علی نے تو سر عام امام بہقی کی سنن کبریٰ میں، امام حاکم کی المستدرک السیئین میں، امام بہقی کی دوسری کتاب الاعتقاد میں یہ روایت موجود ہے. حضرت علی نے ابو بکر صدیق سے کہا ابو بکر ہم تمہارے شرف کا اور تمہاری عظمت کا انکار نہیں کرتے، تم خلافت کے حقدار ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں رسول اللہ کے ساتھ ذکر کرتے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار قرار دیا ہے. اور علی کہتے ہیں میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آخر وقت میں جب اب بیمار تھے تو آپ نے حکم دیا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دیجئے لوگوں کو نماز پڑھائے. تو جس پیغمبر نے اپنی زندگی میں آپ کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا، میں علی اس کا انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ حضرت علی اور ان کا پورا خانوادہ یہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی عظمتوں کے قائل تھے. آئیے میں ایک حوالہ عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. رافضیوں کی بڑی پرانی اور معتبر کتاب الغارات پہلی جلد ہے. جس وقت حضرت علی نے مصر کے اوپر قیس بن سعد بن عبادہ کو گورنر مقرر کیا تھا، ایک خط لکھ کر حضرت علی نے قیس کے حوالے کیا اور کہا یہ خط علی اللہ کے بندے کی طرف سے تمام ان مسلمانوں کے نام ہے جن تک یہ خط پہنچے. لمبا خط ہے، میں اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پہلے بیان کی، پھر اس امت پر اللہ نے جو کرم فرمایا ہے اور اس امت کو اللہ نے جس عزت اور شان سے نوازا ہے، حضرت علی نے اس کا تذکرہ کیا اور کہا وہ عزت اور اکرام یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کے لیے اپنا جو رسول منتخب کیا وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمیں آخری نبی کا ملنا یہ ہماری بہت عزت اور تکریم ہے. اور جب آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی اور اللہ رب العالمین نے آپ کو اٹھا لیا، پھر مسلمانوں نے کیا کیا؟ حضرت علی فرماتے ہیں استخلفوا امرئین صالحین، دو صالح اور نیک لوگوں کو صحابہ نے مسلمانوں نے مشورے کے ساتھ اپنا خلیفہ منتخب کر لیا. اسے معلوم ہوتا ہے کہ علی سمجھتے تھے کہ خلافت شورائی نظام ہے، مشورے کے ساتھ خلیفہ چنا جاتا ہے. یہ خلافت و امامت منصوص نہیں ہے کہ اللہ نے آسمان سے اعلان کر کے بھیج دیا ہو کہ نبی علیہ السلام کے بعد علی ہے، علی کے بعد حسن ہے، پھر حسین ہے، پھر علی زین العابدین ہے، پھر محمد باقر ہے، پھر جعفر صادق ہے، پھر موسیٰ کاظم ہے، پھر علی تقی ہے، پھر محمد نقی ہے، پھر حسن عسکری ہے، پھر 12واں ہے. کوئی
ایسی موجود نہیں ہے۔ علی سمجھتے تھے خلافت شورائی نظام ہے اور صحابہ کے مشورے کے ساتھ خلیفہ چنا جاتا ہے۔ جاؤ اٹھا کر دیکھو شیعہ کی معتبر کتاب نہج البلاغہ، نہج البلاغہ کے اندر پہلی جلد میں یہ عبارت موجود ہے کہ آپ نے امیر معاویہ کو خط لکھا کہ اے معاویہ انہو قد بایعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوہم علیہ۔ معاویہ میرے ہاتھ پر بیعت اس قوم نے کی ہے جنہوں نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جنہوں نے فاروق اعظم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جنہوں نے حضرت عثمان کی بیعت کی ہے۔ علی ما بایعوہم علیہ، میری بیعت بھی انہی شرائط کے مطابق ہوئی ہے جن شرائط کے مطابق پہلے 3 خلفاء کی بیعت ہوئی۔ پھر آگے لکھا انما الشورى للمہاجرین والانصار وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمَّوْهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا۔ اگر مہاجرین اور انصار کسی شخص کے اوپر اکٹھے ہو کر اس کو اپنا امام منتخب کر لیں تو اس میں اللہ کی رضا ہے۔ تو علی سمجھا خلافت شورائی نظام ہے اور صحابہ نے جن کو خلافت چنا اللہ کی مرضی کے مطابق چنا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں استخلفوا امرئین منہم صالحین، انہوں نے آپس میں سے 2 نیک بندوں کو یکے بعد دیگرے خلیفہ بنایا اور ان کی وصف صالحین، یہ وہ وصف ہے جو خود نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ سے کہا تھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ عبداللہ رجل صالح، عبداللہ صالح آدمی ہے۔ تو حضرت علی کہہ رہے ہیں ابو بکر بھی صالح ہیں، عمر بھی صالح ہیں۔ عملا بالکتاب و سنہ، ابو بکر اور عمر دونوں نے سنت رسول پر عمل کیا ہے۔ ولم یتعدیا، اور ان دونوں نے سنت سے تجاوز نہیں کیا۔ ابو بکر بھی سنت رسول کے پیروکار تھے اور عمر بھی سنت رسول کے پیروکار تھے۔ نہ حضرت ابو بکر نے سنت رسول کی خلاف ورزی کی، نہ حضرت عمر نے سنت رسول کی خلاف ورزی کی۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ حضرت علی۔ آئیے وقت تھوڑا ہے، میں اسی خانوادے سے ایک دو حوالے دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت علی کے پڑپوتے، حضرت آپ پوتے ان کے حضرت حسین کے بیٹے علی زین العابدین، جنہیں محرم میں لوگ بیمار کربلا بھی کہتے ہیں، جنہیں زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، جنہیں سجاد بھی کہتے ہیں۔ یہ ذاکروں کے تذکروں میں ان کے دوحہ خانوں میں سجاد کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے۔ یہ علی زین العابدین کے پاس عراق سے کچھ لوگ آئے۔ شیعہ حضرات کی کتابوں میں سے علی بن عیسیٰ الاربلی کی کتاب کشف الغمہ میں لکھا ہے کچھ عراقی آئے علی زین العابدین کے پاس، فوقعوا فی ابی بکر و عمر و عثمان، انہوں نے ابو بکر و عمر اور عثمان کے بارے میں بد زبانی کی، ان کو برا کہا۔ علی زین العابدین کہتے ہیں اور بدبختوں مجھے یہ بتاؤ، ابو بکر عمر عثمان کو برا کہنے والوں، کیا تمہارا تعلق مہاجرین کے ساتھ ہے؟ کہنے لگے ہم مہاجر نہیں ہیں۔ پھر پوچھا اچھا بتاؤ کیا تمہارا تعلق انصار کے ساتھ ہے؟ کہتے ہم انصاری بھی نہیں ہیں، نہ مہاجر اور نہ انصاری۔ علی زین العابدین کہتے ہیں پھر میں یقین سے کہتا ہوں تم اس گروہ سے بھی تعلق نہیں رکھتے جس کا تعلق انصار و مہاجرین کے بعد اللہ نے کیا ہے۔ مسلمان ہیں ہی 3 گروہ، یا مہاجر یا انصار، یا مہاجرین اور انصار کے بعد میں آنے والے وہ مسلمان جو ان کے حق میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔
وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور جو ہم سے پہلے ایمان والے گزر چکے ہیں انہیں بھی معاف کر دے اور ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی کھوٹ اور کینہ نہ رکھ۔ یہ تیسرا گروہ ہے مومنوں کا۔ تو علی زین العابدین کہتے جب تم مہاجر بھی نہیں ہو انصاری بھی نہیں ہو تو پھر میں یقین سے کہتا ہوں تم تیسرے مسلمانوں کے گروہ میں بھی نہیں ہو۔ اخرجوا انی فعل اللہ بکم، میرے پاس سے اٹھ کے دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، اللہ تعالیٰ تمہارا بیڑا غرق کر دے۔ علی زین العابدین تو حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان کے ساتھ محبت کرتے تھے، اور علی زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر، اسی کشف الغمہ میں لکھا ہے، امام باقر سے کسی نے مسئلہ پوچھا تلوار کو سونے کی پان چڑھانا جائز ہے؟ فرمایا ہاں جائز ہے۔ دلیل کیا دی؟ قد حل ابو بکر صدیق سیفہ، دلیل یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کو سونے کی پان دی ہوئی تھی۔ وہ تھا کوئی آصف رضا علوی کے قبیلے کا، اس کے بڑوں سے تعلق رکھنے والا، صدیقہ کائنات اور صدیق کائنات کو بھونکنے والا، کہتا ہے آپ ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہیں؟ امام باقر اپنی جگہ سے فوراً اٹھے، قبلے کی طرف منہ کر کے کہا نعم صدیق، نعم صدیق، نعم صدیق، فمن لم یقل لہ صدیق فلا صدق اللہ قول اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ ہاں میں محمد باقر ابو بکر کو صدیق کہتا ہوں، ہاں ابو بکر صدیق ہے، ہاں ابو بکر صدیق ہے۔ جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے اللہ اس کی بات کو دنیا اور آخرت میں سچا نہ کرے۔ تاریخ دمشق میں امام ابن عساکر نے صحیح سند کے ساتھ یہ بات درج کی، یہ امام باقر اللہ سے ایک بات کہتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی بتاتے ہیں، کیا؟ اللہم انی اتولاہما و احبہما، اے میرے اللہ میں ابو بکر اور عمر دونوں سے دوستی رکھتا ہوں اور ان سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت حسین کے پوتے حضرت علی کے پڑ پوتے کہہ رہے ہیں کہ میں ابو بکر سے اور حضرت عمر سے دوستی رکھتا ہوں اور ان سے محبت کرتا ہوں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے تقیہ کرتے ہوئے نہ کہہ دیا ہو؟ یہ بھی تو کہتے ہیں نا لوگ، تقیہ کر لیا تھا، اوپر اوپر سے کہا تھا، اندر سے یہ بات نہیں تھی، کیونکہ تقیہ ان کے دین کا حصہ ہے۔ شیخ صدوق قمی نے اپنی ایک کتاب کے اندر اس کو واجبات میں سے لکھا ہے، اور الاصول من الکافی جو شیعہ حضرات کی معتبر کتاب ہے، ہمارے جیسے بخاری کا مقام ہے، ان کے ہاں اصول کافی کا مقام ہے۔ اصول کافی کے مؤلف نے، یہ محمد بن یعقوب کلینی نے جب یہ کتاب لکھی تو وہ بارواں جس کو سمجھتے ہیں نا غار میں گھسا ہوا ہے، اس کے پاس لے کر غار میں کتاب گیا، کہتے ہیں اس باروے نے اس کتاب کو پڑھ کر کہا ھذا کافٍ لشیعتنا، یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے، لہذا اس کا نام کافی رکھ دیا۔ اور اتنی عجیب کتاب ہے، اگر اس کے کچھ اقتباسات آپ کو سنائے جائے تو آپ حیران ہو جائیں۔ ایک دفعہ یہ شہنشاہ نقوی نے کہا کہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ علی سارے نبیوں سے افضل ہیں، کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ علی نفس پیغمبر ہیں، علی نفس پیغمبر ہیں۔ قرآن نے آیت مباہلہ میں جو فرمایا نا کہ تم اپنے نفسوں کو بلاؤ ہم اپنے نفسوں کو، تو نبی پاک علی کو لے کر گئے تو علی نفس پیغمبر ہے، تو نفس پیغمبر تو ساری دنیا سے ساری کائنات سے افضل ہے، تو علی بھی سب سے افضل ہے۔ حالانکہ انفسنا کا لفظ قرآن میں قوم اور قبیلے کے لوگوں کے لیے استعمال ہوا۔ ہم نے کہا اچھا علی تو نفس پیغمبر ہیں، تو نفس پیغمبر جب حضرت علی ہو بہو ٹھہرے تو علی اور فاطمہ کا نکاح کیسے ہو گیا؟
علی اور فاطمہ کا نکاح کیسے ہو گیا؟ دوسری بات، جب رسول پاک پیدا ہوئے، تیری اصول کافی میں لکھا ہے، عباس قمی نے منتہل اعمال جو فارسی میں اس کی کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ کے پینے کے لیے دودھ نہیں مل رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ دیکھیں ان کی اوٹ پٹانگ باتیں، کہتے رہے ابو طالب نے اٹھا کر چھاتی پہ رکھا، فانزل اللہ فیہ لبنا، القاہ ابو طالب علی صدی نفسہ فانزل اللہ فیہ لبنا، ابو طالب نے اٹھا کر نبی کریم علیہ السلام کو اپنے پستانوں پہ رکھا، اللہ نے اس میں دودھ اتار دیا۔ جب تک دائی کا انتظام نہیں ہوا، نبی پاک ابو طالب کا دودھ پیتے رہے۔ اللہ کے بندو، ابو طالب کا اگر دودھ پیا تو علی کے کیا لگے؟ رضائی بھائی نا، تو فاطمہ حضرت علی کی کیا لگی؟ پھر بھتیجی ہوئی۔ جیسے سگی بھتیجی سے نکاح حرام ہے تو رضاعت کا رشتہ قائم ہو جائے تو وہ بھی حرام ہوتی ہے، تم نے نکاح کیسے کروا دیا ہے؟ اتنی اوٹ پٹانگ باتیں۔ اس اصول کافی کو جب کہتے مہدی نے پڑھ کر کہا ھذا کافی لشیاتنا، اس اصول کافی میں لکھا ہے التقیۃ بالدین ومن دین آبائی لا دین لمن لا تقی لا، تقیہ کرنا میرے باپ دادے کا دین ہے، جو تقیہ نہیں کرتا اس کا دین نہیں۔ تو سوال پیدا ہو سکتا ہے کہیں امام باقر نے تقیہ کرتے ہوئے نہ کہہ دیا ہو؟ تو آگے وضاحت کی، اللہم ان کان فی نفسی غیر ھذا فلا نالتنی شفاعت محمد یوم القیامہ، اگر ابو بکر و عمر کی محبت کے سوا میرے دل میں کوئی اور بات ہو، مجھے کل قیامت والے دن محمد رسول اللہ کی سفارش نصیب نہ ہو۔ تو امام باقر، امام جعفر صادق، امام علی زین العابدین، حسن و حسین اور حضرت علی، پورا خانوادہ ہی صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے محبت کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حب علی کا نعرہ مار کر اصل میں پردہ رکھا ہے حب علی کا، اندر بغض نبی اور بغض صحابہ ہے۔ اور ان لوگوں نے رسول پاک کی توہین کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انشاءاللہ پھر کوئی موقع ہوا تو میں عرض کروں گا، جتنا وقت مجھے بھائیوں نے دیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور رسول پاک کے صحابہ کی عظمت پر اور ناموس سے رسالت پر کٹ مرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں جب دنیا سے اٹھائے تو شہادت کی موت سے سرفراز فرما کر لے جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔